بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ ہم بے فاسد کی مختلف صورتیں پڑھ رہے تھے، تو آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ بے فاسد کے خارج میں پائی جانے والی مختلف صورتوں سے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: واللؤلؤ فی الصدف والصوف علی ظہر الغنم والجزع فی السقف وذراع من صوب وضربۃ القانص والمزابنۃ۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، جس طرح دودھ کا تنوں میں بیچنا یہ جائز نہیں، اسی طرح لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، اور صدف کہتے ہیں سیپی کو جس میں وہ موتی پایا جاتا ہے۔ سیپی کے اندر موتی کا بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کہ اس لیے کہ یہ معدوم یا مجہول چیز کی بے ہے، اور مجہول چیز کی بے یہ جائز نہیں، یہ بھی بے فاسد ہے۔ والصوف علی ظہر الغنم، اور اسی طرح اون کا بیچنا بکریوں کی پیٹھ پر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بکریوں کی پیٹھ پر ابھی تک جو ہے اون کاٹا نہیں، بال کاٹے نہیں، اور کاٹنے سے پہلے اس کو کوئی بیچتا ہے، تو یہ بے اور شراء بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بے فاسد ہے۔ والجزع فی السقف، جزع کہتے ہیں شہتیر کو، اس بڑے لکڑی کو جو کچے مکانوں کے چھت پر لگایا جاتا ہے، تو شہتیر جو چھت میں لگا ہوا ہے تو اس کو بیچنا اسی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مبیع اگرچہ معلوم ہے لیکن مقدور التسلیم نہیں ہے۔ اس کے لیے پورا چھت پاننا پڑے گا، گرانا پڑے گا، اس کے بعد پھر حوالہ کرنے پڑے گا، تو اس کا حوالہ کرنا ممکن نہیں بغیر ضرر کے، تو اس لیے ایسی چیز کا بیچنا جائز نہیں۔ وذراع من ثوب، اور اسی طرح پورے ایک تان میں سے ایک گز کا بیچنا یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ پورے تان میں سے ایک گز کو جب بیچیں گے تو وہ ایک گز جو ہے وہ مجہول ہے کہ کون سا گز ہے۔ اب مشتری کہے گا کہ مجھے جو ہے اس طرف سے کاٹ کے دو یا درمیان سے کاٹ کے دو، اور بھائی کہے گا نہیں اس طرف سے کاٹ کے دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں۔ وضربۃ القانص، قانص کہتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکنے والے کو۔ وضربۃ القانص، اور مچھلی پکڑنے والے کے جال پھینکنے کو بیچنا، یا ایک مرتبہ جال پھینکنے کی بے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا قانص یعنی جال پھینکنے والا اگر کہے کہ اس بار جو میں جال پھینک رہا ہوں اس میں جتنی مچھلیاں آئے گی وہ میں نے آپ پر 1000 میں بیچ دی، تو اب یہ بھی بے مجہول بھی ہے، بے معدوم بھی ہے، اور اسی طرح بے غیر مملوک بھی ہے، تو بہت سارے خرابیاں اس میں پائی جا رہی ہے، تو یہ بھی بے فاسد ہے۔ والمزابنۃ، اور بے مزابنہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے مزابنہ کہتے ہیں اس بے کو کہ کھجور کے درخت پر لگے ہوئے کچے کھجور کو خشک کھجور جو کٹے ہوئے ہوں اور اس کے پاس موجود ہو مالک کے پاس، تو اس کے بدلے میں اگر بیچ دیں تو یہ جائز نہیں، یعنی خشک کٹی ہوئی کھجور کے عوض جو ہے درخت پر لگے ہوئے کھجور کو خریدنا یہ جائز نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور ان کی دلیل لیکن وہ بھی مطلقاً اجازت نہیں دیتے، وہ فرماتے 5 وسق تک جائز ہے، اور ان کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مزابنہ سے منع فرمایا، لیکن بے عرایہ سے منع نہیں فرمایا، بے عرایہ کی اجازت دی ہے۔ وہ فرماتے عرایہ یا عریت ان کی جمع ہے،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وسق سے کم ہو تو اس کی بے جائز ہے، یعنی 5 وسق سے کم ہو۔ احناف رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے عرائے کی جو اجازت دی ہے تو وہ 5 وسق سے کم نہیں ہے۔ عرایا احناف فرماتے ہیں یہ عریت ان کی جمع ہے اور اس کے اصل عطیہ ہے، یعنی کوئی شخص اگر بطور عطیہ کے بطور ہبہ کے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن بطور عوض کے نہیں دینا چاہتا۔ احناف فرماتے ہیں اس کی صورت زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ فقیروں کو اپنے باغ میں سے ایک درخت دے دیتے، تو وہ فقیر پہ روزانہ آتا، اپنے درخت کو دیکھتا تو اس سے بار بار آنے سے مالک تنگ ہو جاتا، تو مالک اسے کہتا چلو یار یہ جو کھجور کے درخت پر جو پل ہے اس پل کے عوض میں آپ کو یہ کٹی ہوئی کھجور دے دیتا ہوں، یہ لے جاؤ اور میری جان چھوڑ دو۔ تو وہ بھی دراصل عطیہ ہوتا ہے، ہبہ ہوتا ہے، لیکن صورت اس کے جو ہے بے کی ہوتی ہے۔ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرائے کی اجازت دی ہے تو اس عرائے سے مراد عطیہ ہے۔ تو بے مزابنہ ہے کہ درخت پر لگے ہوئے کھجور کو بیچنا کٹی ہوئی خشک کھجور کے بدلے میں یہ جائز نہیں ہے۔ والملامسۃ اور بے ملامسہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے ملامسہ و القاء الحجر و ثوب من ثوب والمراع و اجارتها، یہ زمانے جاہلیت کے مختلف قسم کی بیوت مولانا۔ بے ملامسہ یہ ہے کہ کوئی شخص، اس کی مختلف صورتیں ممکن ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے کہے، بائع مشتری سے کہے جب میں نے آپ کے مبیع کو ہاتھ لگایا یا آپ نے میرے مبیع کو میری چیز کو ہاتھ لگایا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بدلے میں اس کی خریداری ہو جائے گی اور بے پکی ہو بے جو ہے وہ حتمی ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو بے ملامسہ کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ بائع مشتری سے کہے جب ہم ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں گے تو فلاں چیز کی بے جو ہے وہ حتمی ہو جائے گی جو اتنے اتنے کی ہے، تو اس کو بے ملامسہ کہتے ہیں اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ اور پتھر پھینکنے کی بے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت زمانے جاہلیت میں ہوا کرتی تھی کہ یہ پتھر میں پھینک رہا ہوں، یہ جس گندم کے ڈیر پر یا جس کپڑوں کے بنڈل پر لگ جائے تو وہ اتنے سمن کے بدلے میں میرا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ وَصَوْبٍ مِّن ثَوْبَيْنِ، اسی طرح 2 کپڑوں میں سے بلا تعین ایک کپڑے کی خریداری، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کل بائع کہے گا میں نے یہ بیچا تھا اور مشتری کہے گا میں نے یہ خریدا تھا، عمدہ لینے کا کہے گا اور بائع جو ہے غیر عمدہ دینے کا کہے گا، تو اس میں جھگڑنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَصَوْبٍ مِّن ثَوْبَيْنِ، 2 کپڑوں، ایک کپڑوں کو 2 کپڑوں میں بلا تعین بے، یہ بھی جائز نہیں۔ والمراع اور اسی طرح چراگاہ کا بیچنا بھی جائز نہیں، یعنی زمین پر وہ خودرو گھاس جو خود بخود اگے اور اس کے اگنے کے لیے مالک نے کچھ خرچہ وغیرہ نہ کیا ہو تو اس کی بے و اجارتها، اور اسی طرح اس کو اجارے پر دینا یہ جائز نہیں۔ کیوں بھئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلمون شرکاء فی 3 فی الماء والکلأ والنار، کہ لوگ 3 چیزوں میں شریک ہے، یعنی پانی میں اور اسی طرح چارے میں اور آگ میں۔ تو گھاس اور پانی اور آگ، یہ تینوں ایسی چیز ہیں کہ جس میں لوگ شریک ہیں، اور ایک روایت میں ہے وَثَمَنُ وَحَرَامٌ، اور ان کو بیچ کر ان کا ثمن وصول کرنا یہ حرام ہے۔ لیکن اس سے مراد عزیز طلبہ وہ گھاس، وہ چراگاہ ہے جو غیر مملوک ہو، جو کسی کی شخصی ملکیت نہ ہو، اور اس گھاس کو اگانے کے لیے کسی نے خرچہ وغیرہ نہ کیا ہو۔ اگر کوئی زمین ایسی ہے کہ جو کسی کی مملوکہ جگہ ہے اور وہاں پر وہ گھاس کو اگانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہے اور پانی وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے، یا جو ہے اس کے لیے کھاد وغیرہ ڈالتا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورتوں میں وہ اس کی شخصی ملکیت ہوگی اور اس کا استعمال اس مالک کے بغیر، اجازت کے بغیر جائز نہیں ہوگا۔
و اجارت یا اسی طرح وہ گھاس جو غیر مملوک و خودرو ہوں تو ان کی بے جائز نہیں، اسی طرح اجارہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اجارہ کسی مملوک چیز کے استہلاک پر جائز نہیں ہوتا، تو مباح چیز کے استہلاک پر بطریق اولا جائز نہیں ہوگا۔ اجارہ تو نام ہے حصول منفعت کا مع بقاء العین، اور اس صورت میں تو عین کی استہلاک ہو رہی ہے تو اس لیے فرماتے یہ جائز نہیں۔ والنحل، اور اسی طرح جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہے ان کی بے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کو بیچنا یہ جائز نہیں۔ وہ فرماتے یہ حشرات الارض ہے، اور حشرات الارض کی بے جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بے جائز ہے، وہ فرماتے ہیں جائز اس لیے ہے کہ اس سے لوگ بہت زیادہ جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو باقاعدہ کسی پیٹی وغیرہ میں بند کر دے اور اس کی جو ہے دیکھ بھال کے لیے اس کو خوراک کا بندوبست بھی کرتا رہے تو فرماتی اس کی ملکیت بن جاتی ہے، وہ اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ جی، اور اسی پر عزیز طلبہ فتویٰ ہے، یعنی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر فتویٰ ہے۔ وَيُبَاعُ دُودُ الْقَزِّ وَبَيْضِهِ، اسی طرح ریشم کے کیڑے کا بیچا جائے گا، وَبَيْضِهِ، اور اس کے انڈے کو بھی بیچا جائے گا، یعنی یہ بیچنا بھی جائز ہے، لیکن اس میں بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز ہے، اور مفتیٰ بھی قول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ آج کل جو شہد کی مکھیوں کو پیٹیوں میں بند کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لے جاتے، موسم کے مطابق وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانہ بدوش لوگ وہاں پر پیٹیاں لگاتے ہیں اور باقاعدہ پھر شہد مکھیاں جو ہے وہ شہد دیتی ہیں اور وہاں شہد کا باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے، تو ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت وغیرہ یہ سب چیزیں جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔